اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید باندھے رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا جو بھی کچھ ہوگا تیرے پاس، جتنے گناہوں کا بار تو لے کر آ جائے گا۔ اور بڑا پیارا لفظ ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے میرے بندے، اے آدم کے نسل، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، ان کا انبار اتنا ہو کہ آسمانوں کو چھو رہا ہو، اور کہ پھر بھی تم مجھ سے استغفار کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر تو میرے پاس حاضر ہوگا زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر، ثم لقیتنی، اور پھر تو مجھ سے ملاقات کرے گا، اب آ گیا وہ لفظ استثناء والا، لا تشرک بی شیئا، یہ شرط پوری کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ شرک میں ملوث نہیں۔ یہ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ 2 مرتبہ آیا سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ فرش التراب يضمني وهو غطاء، کہ یہ مشرکین جن آلہہ کو پکارتے ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، اولیاء اللہ یا ملائکہ جو فی الواقع موجود ہیں، ان کے وجود سے تو انکار نہیں ہے، باقی اور جو کچھ گھڑ لیے ہیں وہ اپنے طرف سے، ان کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقل میں، نہ نقل میں، نہ وحی میں، لیکن یہ تو واقعہ ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، اولیاء اللہ کی ارواح ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، لیکن یہ ان کو جو پکار رہے ہیں یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی قرب کی تلاش میں ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ بھی اللہ کے عذاب سے بالکلیہ نڈر نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب کسی نے بڑی ہمت کی پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ میں ہاں، الا ان تغمد بی ربی رحمت ربی، جب تک کہ اللہ مجھے ڈھانپ نہ لے گا اللہ اپنی رحمت سے، میں بھی نہیں داخل ہوں۔ اس سے حضور خالی نہیں، اور کون ہو سکتا؟ تو بین الخوف والرجاء کا معاملہ جو ہے، البتہ ایک حدیث بیان ہوتی ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب پر بازی لے گئی ہے، سبقت رحمتی علی غضب۔ اس کی شرح اصل میں یہ حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کی ایک شان آئی ہے کہ وہ غنی ہے، بے نیاز، جیسے فرمایا ایک جگہ پر ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے، لئن آمنتم وشکرتم، اگر تم ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ معاذ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر اسے خوشی ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ تو الغنی 8 بار آیا ہے قرآن میں اللہ کا نام، اور لغنی 2 مرتبہ، اور غنی منصوب حالت میں 3 مرتبہ۔ اللہ غنی ہے، کوئی اس کو ضرورت نہیں، جس کی ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر زمین کے آسمان کے تمام باسی اول و آخر، قل ان کان انسکم و جنکم اولکم و آخرکم، اولین بھی آخرین بھی انسان بھی جن بھی سب کے سب جو بدترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں، تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی،
اور اگر تمام انسان، تمام جن، اولین و آخرین سب ولی بن جائیں اللہ کے، تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس کی شان غنی۔ غنی حلیم کہیں کہا گیا ہے، غنی حمید کہیں کہا گیا ہے، غنی کریم کہیں کہا گیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، رجائیت اللہ سے اور اللہ کی شان استغنا، اس کا بیان ہے در حقیقت اس حدیث میں، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی۔ وہ فرماتے، میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے۔ یہ انداز ایسا ہے کہ جو بڑا یقینی ہو جاتا ہے، سمیٹو، میں نے خود سنا۔ اگر عن سے کہا جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات کسی اور صحابی سے ان صحابی تک پہنچی ہو، ان سے مروی ہے، اچھا انہوں نے خود سنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یقینی بات نہیں ہوتی، لیکن سمیٹو، میں نے سنا۔ قال اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے جس کی کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے ڈیفینیشن بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید باندھے رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا جو بھی کچھ ہوگا تیرے پاس، جتنے گناہوں کا بار تو لے کر آ جائے گا۔ اور بڑا پیارا لفظ، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کیا، اس کے اندر انتقام کا جذبہ ہے، جوش ہے۔ اگرچہ ہے لفظ انتقام بھی آتا ہے قرآن میں، وہ شان دوسری بھی موجود رہنی چاہیے، خوف والی بھی، اس اعتبار سے۔ لیکن یہ کہ جو رجا کا پہلو غالب ہے، انکا ما دعوتنی، دو شرطیں ہیں، جب تک مجھے پکارتے رہو، مجھ سے دعائیں کرتے رہو، مجھ سے استغفار کرتے رہو، میری مغفرت طلب کرتے رہو گے، ورجوتنی، اور مجھ سے امید رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ کی شان غفاری، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، جو میں سنا چکا ہوں۔ سبقت رحمتی علی غضبی، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو جب تک مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امیدوار رہو گے، غفرت لک علی ما کان منک، تو جو بھی کچھ تجھ میں سے ہوگا، جو خرابیاں، جو برائیاں، جو گناہ، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے شان استغنا، الغنی، غنی عن العالمین، سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود نہ حج کرے تو گویا کہ وہ ایک طرح کا کفر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہان، اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم جاؤ ضرور اس کے گھر کا طواف کرو، وہ تو غنی ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے میرے بندے، اے آدم کے نسل، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، ان کا انبار اتنا ہو کہ آسمانوں کو چھو رہا ہو، اور کہ پھر بھی تم مجھ سے استغفار کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ آخری شکل، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس حاضر ہوگا زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر، ثم لقیتنی، اور پھر تو مجھ سے ملاقات کرے گا، اب آ گیا وہ نفس استثناء والا، لا تشرک بی شیئا، یہ شرط پوری کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ شرک میں ملوث نہیں۔ یہ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ 2 مرتبہ آیا سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ،
بخش دے گا جو بھی کچھ ہوگا اس کے سوا، جس کو چاہے گا. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ معافی کا اعلان عام ہو رہا ہے، یہ اللہ جس کو چاہے گا، اور جس کو چاہے گا میں کیا شرط ہے؟ اللہ ہی کو پکارتا رہا، کسی اور کو نہ پکارا ہو، اللہ کو پکارا. کہیں غوث العظم کو نہ پکارا ہو، کہیں کسی نبی اور رسول کو نہ پکارا ہو، کسی کو نہ پکارا. لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اس اعتبار سے اگر تو میرے پاس آئے گا زمین بھر، زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو میرے ساتھ ملاقات کرے اس حال میں کہ تو نے شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں زمین کے حجم جتنی ہی مغفرت لے آؤں گا تیرے لیے. تو شرطیں کتنی آئی ہیں اس حدیث کے اندر. ما دعوتنی و نجوتنی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم مجھے پکارتے رہے اور مجھ سے امیدوار ہوئے. ایک آیا استفتنی، مجھ سے مغفرت چاہیے، اور سب سے بڑی شرط ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مطابق شرک نہ ہو. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اور دو مرتبہ جو آئی ہے سورہ نساء میں، شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اعلان عام ہے. تو شرک در حقیقت کتنا عظیم گناہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنا آسان کام نہیں. حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. آپ نے بت سامنے رکھ کر نہیں پوجا، اپنی خواہش نفس کو پوج لیا. ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں آیات. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. ہے نبی، آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کو پوج رہا ہے. کوئی بت خانہ نہیں ہے. بت خانہ شکستم میں نے بت خانہ تو توڑ دیا، لیکن اندر جو ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں.